اس وقت تک میدان میں نہ جانے دوں گی جب تک اپنے دونوں شہزادوں کو تم پر قربان نہ کر دوں۔ امام علی مقام نے فرمایا بہن زینب کیا کرتی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب توڑ کر حضرت عباس رفتار کے لاشے کے قریب گئی اور کہنے لگی بھائی جان آپ امام علی مقام کو سمجھائیں، میری التجا کو قبول کر لیں۔ انہوں نے واپس آ کر امام علی مقام کے آگے پھر ہاتھ جوڑ دیے اور فرمایا حسین زینب کی فریاد پوری کر دے۔ آپ نے فرمایا بہن زینب ابھی تو 1-2 گھنٹے کی بات رہ گئی ہے، میں نے تو چلے ہی جانا ہے، ان 2 شہزادوں کو کیوں قربان کرتی ہو؟ بی بی زینب نے کہا ہو گئی۔ امام علی مقام نے دل آخر پر التجا قبول کی اور بوجھل دل کے ساتھ شہزادوں کو روانہ کیا اور یزیدی لائن بولے کہ اب بڑا کوئی نہیں بجا مگر 2 ننھے شہزادے اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ انہوں نے بھی کئی جہنمیوں کے پشتے لگا دیے۔ بالآخر ان کی بھی شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ امام علی مقام خیموں میں جا کر شہزادوں سے ملے، وصیت کی کہ میری شہادت کے بعد تم کو اسیر بنا لیا جائے گا، خیموں سے باہر نہ آنا اور صبر و استقامت کے ساتھ نانا کے دین کی لاج رکھنا۔ دعائیں کی اور دعائیں دی اور آخری خطبہ نصیحت کا کیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور رخصت ہو گئے۔ گھوڑے پر بیٹھے ذوالجلال کو اشارہ کیا چلنے کے لیے مگر وہ نہیں چل رہا، اس کی لگام کھینچی نہیں چلتا، ایڑیاں ماری نہیں چلتا، جب بھی لگام کھینچتے تو گھوڑا نیچے کی طرف دیکھتا تھا۔ امام علی مقام نے جھک کر دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی سکینہ نے گھوڑے کی ٹانگیں پکڑی ہوئی ہیں، گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کے بیٹھی تھی اور بزبان فصیح گھوڑے سے کہتی اے گھوڑے کسی کو بھی لے کر گیا تو اس کو واپس نہیں لایا، اے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا، میں تو رات بھی ان کے بغیر نہیں گزار سکتی، ان کے سینے پہ لیٹتی ہوں، اگر یہ آج میرا بابا پلٹ کے نہ آیا تو میں سوؤں گی کیسے؟ امام علی مقام گھوڑے سے اتر آئے، ان کو سینے سے لگایا، پیار کر کے بی بی زینب کے سپرد کیا اور فرمایا بی بی زینب یہ میری امانت ہے، اسے میرے بعد سینے سے لگائے رکھنا۔ اس کے بعد وہ وقت آیا جب آسمان سے ندا آئی یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پا جانے والی نفس تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹا کہ تم اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی ہو، گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کی مطلوب ہو۔ پھر حسین نے اپنا سر مبارک زمین پر سجدے میں رکھا، کفر کی تلوار چلی، آواز آئی اے حسین تو نے بندگی کا حق ادا کر دیا، تو نے امامت کا حق ادا کر دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی آواز آئی بیٹا حسین تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی۔ علی مرتضیٰ کی آواز آئی حسین تو نے میرے خون کی لاج رکھ لی۔ صاحب گنبد خضرا کی آواز آئی حسین تو نے میرے کندھوں کی لاج رکھ لی۔ خدا کی بارگاہ سے آواز آئی حسین تو نے میری بندگی کی لاج رکھ لی، لوٹا کچھ یعنی فلک کو تجھ پر پکڑ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تکبیر، سبحان اللہ۔ خدا کی بارگاہ سے آواز آئی حسین تو نے میری بندگی کی لاج رکھ لی، لوٹا کچھ فلک کو تجھ پر فخر ہے، امامت کو تجھ پر فخر ہے، ولایت کو تجھ پر فخر ہے، ابدیت کو تجھ پر فخر ہے، بندگی کو تجھ پر فخر ہے،
تقویٰ کو تجھ پر فخر ہے، قیادت کو تجھ پہ فخر ہے، اے حسین عبادت کو تجھ اور سجدوں کو تجھ پر فخر ہے، اور حسین آج خود خدا کو تجھ پہ فخر ہے۔ امام علی مقام کی شہادت کے ساتھ داستان کربلا ختم ہوئی، اندھیرا چھا گیا۔ بی بی زینب نے آواز دی، سکینہ، بھائی کی وصیت کی، سکینہ کو سینے سے لگا کے رکھا۔ سکینہ کا جواب نہیں آتا، سب خیموں میں دیکھا، خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی، لاشوں کے پاس دیکھا، بھائی علی اصغر کے پاس نہ ہو، بھائی علی اکبر کے پاس نہ ہو، بھائی قاسم کے پاس نہ ہو، کہیں نظر نہیں آئی۔ سکینہ، اندھیرا چھا گیا، دیوانہ وار دوڑ کے ڈھونڈ رہی ہیں، دور جا کے دیکھتی ہیں کہ امام علی مقام کے جسد اطہر پر ایک ڈھیری سی ہے۔ قریب جا کے آواز دی، جب دیکھا تو حضرت سکینہ بابا کے سینے سے سر لگا کے لیٹی پڑی ہے اور پوچھتی ہے، بابا اب پھر روزانہ مجھے سنانے کے لیے آئیں گے؟ قابلہ اہل بیت کا آواز کہتی ہے، بابا اب بھی روزانہ مجھے سلانے کے لیے آئیں گے؟ قافلہ اہل بیت دمشق کی طرف روانہ ہو گیا، قداموں پر شہزادیاں بیٹھی ہیں، قافلہ جا رہا۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نظر آتا تو سکینہ کی چیخیں نکل جاتی، تو جس کجاوے پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی اس کجاوے والے نے 2-3 بار سختی سے ڈانٹا کہ چپ کرو، آپ پھر رو پڑتی۔ جب چپ نہ ہوئی تو ظالم بدبخت لعین نے حضرت بی بی سکینہ کا بازو سختی سے پکڑ کر کھینچ کر کجاوے سے نیچے گرا دیا۔ اب ریتلے صحرا پر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ اہل قافلہ کو خبر نہ دی، قافلہ چلتا رہا، بہت دیر گزر گئی۔ جب ہوش آیا تو آواز دی، پھپھو، آواز نہ آئی، بھوک اور پیاس کے ساتھ بھاگتی رہی، پھر گش کھا کے گر جاتی اور بے ہوش ہو جاتی۔ قافلہ آگے جا چکا تھا تو جس نیزہ پر سر حسین تھا وہ لرز کر زمین پر آ گیا۔ سر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر آ گیا، ادھر سکینہ گری، ادھر حسین کا سر مبارک گرا۔ نیزہ اٹھانے والے نے جھک کر اٹھانا چاہا تو سر مبارک کو اٹھا نہ سکا، پریشان ہو گیا۔ قافلہ رک گیا۔ کسی نے پوچھا، قافلہ کیوں رک گیا؟ نیزے والے نے بتایا، سر حسین زمین پر گر گیا ہے، وہ اٹھ نہیں رہا۔ یہ بات امام زین العابدین تک پہنچی۔ امام سجاد نے بی بی زینب سے کہا، پھپھو جان، یہ جو بابا جان کا سر مبارک اٹھایا نہیں جا رہا، آپ ذرا اہل بیت کے شہزادوں اور شہزادیوں کی گنتی تو کریں کہ کوئی بچہ گر تو نہیں گیا۔ سیدہ زینب نے ایک ایک بچے کا نام لیا، جس کا نام لیتی وہ لبیک کہتا، مگر جب سکینہ کا نام لیا تو جواب نہیں آیا۔ آپ کو پتا چل گیا کہ سکینہ نہیں ہے۔ حالت اضطراب میں ان سے چھلانگ لگا دی اور دیوانہ وار پیچھے دوڑ پڑی اور سکینہ کی آوازیں لگانا شروع کر دی۔ دور تک دوڑتی چلی گئی، بہت دور جا کے سیدہ سکینہ ملی اور وہ بے ہوش ہوئی۔ جب اس جگہ پر پہنچی تو دیکھا کہ اس جگہ پر ایک خاتون بیٹھی ہے، تو آپ نے ان سے پوچھا۔ خاتون نے سیدہ سکینہ کو گود میں لے رکھا۔ بی بی سکینہ نے کہا، اے نیک بخت خاتون، آپ نے یتیموں کے بچوں پہ کرم کیا ہے، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے سر اٹھا کے فرمایا، بیٹی زینب، میں تیری ماں فاطمہ ہوں۔ قافلہ دمشق کے بازاروں میں پہنچ گیا۔ بدبخت لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے کہ قیدی آئے ہیں، اور یزیدی لشکر کے دربار کے جو لوگ تھے ان کی عورتوں نے پتھر بھی مارے۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو
تو درباری لوگوں کی بیویوں نے کہا یہ باغی لوگوں کی بیویاں ہیں اور بچے ہیں۔ ایک شخص ساتھ کھڑا تھا، اس کا نام صاحب تھا۔ اس نے کہا بدبختو، یہ باغیوں کے بچے نہیں، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے شہزادے۔ مہد آگے بڑھا اور بی بی زینب کی خدمت میں حاضر ہو کر نظر جھکا کر سلام عرض کیا، سلام علیک یا اہل البیت۔ پوچھا، بی بی زینب نے پوچھا، اے شخص تو کون ہے؟ ہم جب سے دمشق کے بازار میں آئے ہیں، ہمیں کسی نے سلام نہیں کیا، ان میں تو کون ہے؟ پہلا شخص سلام کرنے والا۔ اس نے عرض کیا، میں بھی کبھی مدینہ میں رہا کرتا تھا، مجھے اہل بیت محمد کا حال معلوم ہے کہ جس کے گھر ملائکہ اور جبرائیل امین بھی کبھی بنا اجازت کے داخل نہ ہوتے تھے۔ آج شام کے بازاروں میں اس سیدہ فاطمہ الزہرا جن کی سواری قیامت کے روز آئے گی تو عرش سے آواز آئے گی، اے اہل محشر اپنی گردنیں جھکا لو اور آنکھیں نیچی کر لو، بطول زہرا کی سواری آ رہی ہے اور 70,000 حوروں کے جرمٹ میں ان کی اماں کو لایا جائے گا۔ بی بی میں سنا کرتا تھا آج وہ رسول کی شہزادیت قیدی بن کر شام کے بازاروں سے گزر رہی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ کچھ حکم فرما دیں، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو فرما دیں۔ آپ نے فرمایا، خدا تمہیں اجر دے، کوئی خدمت نہیں، بس ایک چھوٹا سا کام کر دے۔ آگے جو میرے بھائی حسین کا سر لے کے جا رہا ہے اسے کہیں کہ قافلے سے تھوڑا دور ہو کے چلے، ہمارے ساتھ ساتھ نہ چلے، کیونکہ میرا بھائی تلاوت کرتا جا رہا ہے تو سب لوگ اسی کو دیکھیں گے، ہماری طرف نگاہیں نہیں اٹھیں گی، ہمارا پردہ رہ جائے گا۔ وہ دوڑ کر گیا، نیزے والے کے پاس گیا تو اس نے نیزے والے نے اسے جھڑک دیا، بات نہیں مانی، تلک کلام بات آ پہنچی۔ جب تلک کلامی تک بات آ پہنچی تو سہل خالی ہاتھ تھا، اس کے ساتھ ایک اس کا دوست عیسائی تھا، اس کے پاس تلوار۔ جب وہ عیسائی نے دیکھا کہ حضرت امام حسین کے لب مبارک جل رہے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کو سنا اور اسیرہ نے اہل بیت کو دیکھا تو اس کا سینہ چمک اٹھا، اس نے تلوار نکالی اور وہی پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یزیدیوں کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ تو ایک بغداد کی مچ گئی تو بی بی زینب نے سہل سے پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں خالی ہاتھ تھا لیکن ساتھ میں میرا دوست تھا وہ عیسائی تھا، اس نے کلمہ پڑھا اور یزیدیوں سے جنگ شروع کر دی۔ تو بی بی زینب نے سورہ مدینہ کی طرف منہ اٹھا کر کہا، نانا جان شام کے بازاروں میں آپ کی خدمت سے ہمیں کوئی بچانے والا نہیں، آج غیر مسلم عیسائی غیرت کھا کر ہمارے لیے لڑنا شروع ہو گئے۔